قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن اس کے پیچھے جو کہانی ہے نا وہ دل کو چھو لیتی ہے۔ تو آئیے آج سورت الکوثر کے پیچھے چھپے گہرے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ سوچیں کیسے ظالمانہ الفاظ ہوں گے۔ اس کا کوئی وارث نہیں رہا، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ یہ وہ تکلیف دہ تانے تھے جو اس پوری کہانی کی بنیاد بنے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ ایسا کون سا غم تھا جس کے جواب میں تسلی کے یہ الفاظ نازل ہوئے؟ تو چلیں اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ بات ہے مکہ کی، جہاں ایک باپ کے گہرے غم نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی مشکل وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور اس گہرے غم کے لمحے میں جانتے ہیں کیا ہوا؟ خود آپ کے اپنے چاچا ابو لہب نے اس وفات پر خوشی منائی اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ اب نبی کا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ اس بات نے آپ کے دل کو بہت تکلیف پہنچائی۔ لیکن یہیں پر کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ آسمان سے ایک خاص تحفہ نازل ہوتا ہے، ایک الہامی جواب۔ اور وہ تحفہ تھا سورۃ الکوثر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تو بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یاد رکھیں آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک براہ راست تحفہ اور تسلی تھی۔ تو سمجھیں یہ وہی صرف آیات نہیں تھیں، یہ ایک باپ کے لیے جو غم میں ڈوبے ہوئے تھے ایک براہ راست تسلی تھی، ایک پیغام تھا کہ ہمت نہ ہاریں۔ اچھا، تو اس میں ایک بہت خاص لفظ استعمال ہوا ہے، الکوثر۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی اتنی زیادہ بھلائی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اور آیت شروع ہوتی ہے لفظ انا سے۔ یہ عربی میں کسی بات پر بہت زیادہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ کوئی عام تحفہ نہیں تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوثر کا مطلب صرف جنت کی کوئی نہر نہیں ہے، نہیں، اس سے کئی بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن جو ہمیشہ رہے گا، آپ کا نام جو اللہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے، آپ کی پیاری بیٹیاں جیسے فاطمہ اور رقیہ، اور آپ کے وفادار ساتھی، یہ سب کچھ اس خیر کثیر کا حصہ ہے۔ تو جب اتنی بڑی نعمت ملی تو اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اگلی آیت یہی بتاتی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہاں دو طرح کی عبادت کا ذکر ہے۔ ایک تو ہے صلوات یعنی نماز، جو ایک ذاتی پرائیویٹ عبادت ہے، اور دوسری ہے نہر یعنی قربانی کرنا اور اس کا گوشت دوسروں میں بانٹنا۔ یہ ایک عوامی پبلک عبادت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم عید الاضحیٰ پر کرتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں آخری آیت پر، جہاں سارا پاسا ہی پلٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک لفظ آتا ہے الابتر۔ اس کا مطلب ہے وہ جس کی جڑ ہی کٹ گئی ہو، جس کا کوئی نام لیوا نہ رہے۔ آخری آیت میں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ اصل میں برباد وہ شخص ہوگا جس کے دل میں شدید نفرت بھری ہو، یعنی شانی۔ تو جو تانا نبی کو دیا گیا تھا، اللہ نے وہی تانا ان کے دشمن پر لوٹا دیا اور کہا کہ ابو لہب کی یہی نفرت اسے لے ڈوبے گی۔ تو آخر میں کس کا ورثہ باقی رہا؟ آپ خود دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آج اربوں لوگ اپنی دعاؤں میں لیتے ہیں، جبکہ ابو لہب، اس کا نام صرف ایک عبرت کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، نفرت کے انجام کی ایک مثال کے طور پر۔ تو اس پوری کہانی سے آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ نہیں ہے کہ نسل تو بس بیٹوں سے ہی چلتی ہے۔ بیٹیوں کو کم سمجھنا بالکل وہی جہالت ہے جو ابو لہب نے دکھائی تھی۔ یہ اس بات کو نہ سمجھنا ہے کہ اصل میراث، اصل لیگیسی ہوتی کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بہت اہم سبق، جب کوئی تکلیف میں ہو تو اسے تسلی کیسے دی جائے۔ یہ صورت ہمیں ہمدردی سکھاتی ہے کہ بس اس شخص کے ساتھ موجود رہیں، اسے تسلی دیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا۔ یہ نہیں کہ زبردستی اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے کوثر کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہماری صحت، ہمارے بچے، گھر، جو فارغ وقت ملتا ہے، ہر چھوٹی بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے، یہی تو ہمارا خیر کثیر ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ آج ہم اپنی کون سی خیر کثیر پر شکر ادا کریں گے؟ یہی وہ سوچ ہے جو اس چھوٹی سی سورت کے گہرے پیغام کو ہماری زندگی کا حصہ بنا سکتی ہے۔